اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے سبق میں اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اگر منکوحہ نکاح سے انکار کر دے یا اس تعلق سے کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے۔ آج کے درس میں جو عبارت آنے والی ہے پہلے ایک نظر آپ اس عبارت پہ ڈال لیں۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتْتِ وَقَالَتْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَقَالَ زُفَرُ رحمة الله عليه القول قوله لأن السكوت أصل والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة ونحن نقول إنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح لأنه نور دعواه بالحجة وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وهي مسألة الاستخلاف في الأشياء الستة وسيأتيك في الدعوة إن شاء الله تعالى۔ اس سے پہلے کہ ہم عبارت کا ترجمہ کریں صورت مسئلہ آپ پہلے سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص نے باکرہ بالغہ عورت سے کہا کہ تیرے ولی نے تجھ سے پوچھے بغیر میرے ساتھ تیرا عقد کیا تھا اور جب تم کو اس عقد کی خبر ملی تھی تو اس وقت تم چپ رہی تھی، اس لیے اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ لیکن عورت کہتی ہے کہ میں نے تیرا نام سنتے ہی نکاح کرنے سے یا نکاح قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اب اختلاف میں ہمارے یہاں عورت کا قول معتبر ہوگا اور امام ظفر کے یہاں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ ہمارے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا اور امام ظفر کے ہاں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ شوہر سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تم چپ رہی تھی، اور عورت رد اور انکار کا، اور سکوت ہی اصل ہے اس لیے کہ سکوت عدم کلام کا نام ہے اور ہر چیز میں عدم اصل ہوتا ہے، اس لیے سکوت اصل ہوا، اور چونکہ شوہر اس کا مدعی ہے اس لیے اس کا قول اصل کے موافق ہو گیا اور یہ مدعا علیہ ہوا۔ اس کے برخلاف عورت عارض یعنی اصل کے خلاف دعویٰ کر رہی ہے، اس لیے وہ مدعیہ ہوئی اور مدعیہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے جو مدعا علیہ اور متمسک
بالاصل ہوتا ہے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ شوہر ہی مدعا علیہ اور اصل کا دامن تھامے ہوئے ہے، اس لیے شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور اس مسئلے کی نظیر یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، پھر مدت خیار گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے بیع کو رد کر دیا تھا، یعنی مدت کے اندر، اس لیے معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بائع کہتا ہے کہ تو نے رد نہیں کیا تھا بلکہ تو خاموش تھا، تو اس صورت میں بھی بائع ہی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہی مدعا علیہ اور متمسک بالاصل ہے۔ لہذا جس طرح یہاں سکوت کے اصل کی ہونے کی وجہ سے بائع کا قول معتبر ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی سکوت کے اصل ہونے کی وجہ سے شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر مدعی ہے اور عورت مدعا علیہ ہے۔ کیسے شوہر مدعی ہے؟ شوہر اس طرح سے مدعی ہے کہ وہ عورت پر لزوم عقد کا اور اس کے بضع کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور عورت ان چیزوں کا انکار کر رہی ہے کہ عقد نہیں لازم ہوا اور تو میرے بضع کا مالک نہیں ہوا، اور عقد کا عدم لزوم اور بضع کا عدم تملک ہی اصل ہے، اور چونکہ عورت ہی اس اصل کا دامن تھامے ہوئے ہے، اس لیے عورت کا قول اصل کے موافق ہوگا اور مدعا علیہ ہوگی، اور شوہر کا قول اصل کے خلاف ہوگا اور وہ مدعی ہوگا۔ اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی مدعا علیہ یعنی عورت کا قول معتبر ہوگا اور نکاح لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مثلاً کسی نے کسی کے پاس بطور امانت کوئی سامان رکھا، اس کے بعد مودع یعنی امانت رکھنے والا کہتا ہے سامان واپس کرو، تم نے واپس نہیں کیا ہے، اور مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بہت پہلے تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دی تھی۔ تو یہاں اصل سے تمسک کرنے والے یعنی مودع کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ فراغ ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مودع یعنی امانت رکھنے والا مشغولیت ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اصل جو ہے فراغ ذمہ ہے، اس لیے اس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے مدعی اصل یعنی مودع کا قول معتبر مانا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے صورت مسئلہ میں بھی متمسک بالاصل یعنی عورت کا قول معتبر ہوگا۔ اب یہاں سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بخلاف مسئلۃ الخیار سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور والا صورت مسئلہ کو مسئلہ خیار پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور اس لیے درست نہیں ہے کہ مسئلہ خیار میں ساکت یعنی فروخت کرنے والے کا قول اس بنیاد پر معتبر نہیں ہوتا کہ وہ مدعی سکوت ہے، بلکہ وہاں ساکت کے قول کا اعتبار اس وجہ سے ہے کہ اس کا قول ظاہر کے موافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدت خیار گزر جانے کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خیار ختم ہو کر عقد میں ضم ہو چکا ہے، لہذا خیار میں ساکت کے قول کے معتبر ہونے کی وجہ اس کا ثبوت نہیں بلکہ اس کے قول کا ظاہر حال کے موافق ہونا ہے۔ اس لیے ضابطہ الاصل من ساعدہ الظاہر فالقول قولہ، یعنی جس کا قول ظاہر کے موافق ہو اسی کی بات مانی جاتی ہے۔
اس بنیاد پر یہاں ساکت کا قول معتبر مانا گیا ہے، یعنی بیچنے والے کا۔ اچھی بات ہے۔ وَإِنْ اقامہ سے مسئلے کی ایک شق بیان کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے صورت مسئلہ پر لزوم عقد وغیرہ کا دعویٰ کیا اور دعوے کے انکار کے بعد اس نے بینہ اور دلیل کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت کر کے مستحکم کر دیا، تو اب صرف اور صرف شوہر کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ جب عورت کے پاس بینہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ شوہر کا قول مؤکد اور مضبوط ہو گیا۔ البتہ اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہو تو امام اعظم کے ہاں عورت کا قول معتبر ہونے کے لیے اس سے قسم وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ حضرات صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں عورت سے قسم لی جائے گی۔ صاحب فدایا فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء ستہ یعنی نکاح، رجعت اور فی فی الإلا، استیلا، رق، ولا میں مدعا علیہ سے یمین نہ لینے کا مختلف فیہ مسئلہ ہے، جسے کتاب الدعویٰ میں ہم بیان کریں گے، ہے نا۔ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی جو شرح لکھی ہے فتح القدیر، ان میں ان 6 چیزوں کو نظم کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ آپ وہ نظم پڑھیں کہ کیا چیز ہے۔ نکاح و فیعۃ اور ایلاء و رق و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے آپ ایک نظر اس عبارت پہ ڈال لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتِ الصَّغِيرَةُ أَوْ صَيِّبَةً وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصْبَةُ۔ ومالك رحمۃ اللہ علیہ يخالف فی غیر الاب، والشافعی رحمۃ اللہ علیہ فی غیر الاب والجد، وفی الصیب الصغیرة أيضا۔ وجہ قول مالک ان الولایت علی الحرۃ باعتبار الحاجہ ولا حاجۃ ہنا لانعدام الشہوہ، الا ان ولایت الاب ثبتت نصا بخلاف القیاس والجد لیس فی معناه فلا يلحق به۔ قلنا لا بل هو موافق للقیاس لأن النکاح يتضمن المصالح ولا تتوفر الا بین المتکافئین عادتاً ولا يتفق الكفء فی کل زمان، فاثبتنا الولایۃ فی حالت الصغر احرازا للکفء۔ وجہ قول الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ان النظر لا يتم بالتفویض الى غیر الاب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته، ولہذا لا يملك التصرف في المال مع انه ادنى رتبہ، فلا يملك التصرف في النفس وانه اعلى واولى۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عبارت کا ترجمہ بیان کروں، آپ اختصار کے ساتھ عبارت کی تشریح سماعت فرما لیں۔ اس عبارت میں صرف 2 مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا حق، یعنی نکاح کی ولایت کا حق
کیونکہ اسی کا بیان چل رہا ہے کن کن لوگوں کو ہے اور یہ حق ولایت کس کس پر ہے، اور یہ دونوں ہی مسئلے مختلف بھی ہیں۔ پہلے مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر ولی کو ولایت کا حق ہے، خواہ وہ ولی باپ ہو یا دادا ہو، پردادا ہو، یا بھائی ہو، بھتیجا ہو، چچا ہو وغیرہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ باپ کے علاوہ اور کسی کو حق ولایت نہیں ہے، خواہ وہ دادا ہو یا اس کے سوا کوئی اور ہو۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق ولایت صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے، باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کو حق ولایت حاصل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ثبوت ولایت کا سبب صغر ہے، یعنی عدم بلوغ، چاہے وہ نابالغہ باکرہ ہو یعنی کنواری ہو، یا سیبہ ہو یعنی شادی شدہ ہو، بہرحال اس کے ولی کو اس پر حق ولایت حاصل ہوگا صغر کی بنیاد پر۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ولایت کا سبب بکارت ہے، چنانچہ ان کے ہاں صغیرہ باکرہ اور کبیرہ باکرہ پر تو ولایت ثابت ہوگی، مگر صغیرہ سیبہ اور کبیرہ سیبہ پر ولایت ثابت نہیں ہوگی۔ اچھی بات ہے، یہ دو مسائل آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلے مسئلے میں سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا کہ باپ کے سوا اور کسی کو نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی آزاد انسان پر ولایت کا حصول یہ ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے، اور صغیرہ کے اندر چونکہ شہوت نہیں ہوتی اس لیے حاجت بھی نہیں ہے، اور جب حاجت نہیں ہے تو ان پر ولایت بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن قیاس تو یہی کہتا ہے، مگر چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 6 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرما دیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے جائز قرار دیا تھا، اس لیے خلاف قیاس اس واقعے میں والدین یعنی حضرت صدیق اکبر کے لیے صغیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ پر ولایت ثابت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ ولایت حسب ضرورت صرف باپ تک محدود رہے گی، باپ کے مقابلے میں دادا کی شفقت ناقص اور کم ہوتی ہے، اس لیے دادا کے لیے ولایت نکاح ثابت نہیں ہوگی، اور جب دادا کے لیے نہیں ہوگی تو دوسرے اسباب کے لیے تو بدرجہ اولا نہیں ہوگی۔ ہماری طرف سے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ صغیر اور صغیرہ پر ولایت کو ثابت ماننا یا ثبوت کو مشروع ماننا آپ کہتے ہیں کہ خلاف قیاس ہے؟ نہیں، یہ قیاس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو قیاس کے مطابق ہے، اور اس لیے کہ قیاس کے مطابق ہے کہ نکاح بہت ساری مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور بہت سارے فوائد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مصلحتیں عموماً دو ہم پلہ اور برابر درجے کے مابین ہی متحقق ہوتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں کفو کا مل جانا، ہم پلہ رشتے کا مل جانا دشوار گزار ہوتا ہے، اس لیے کفو کی حفاظت کے پیش نظر ہم نے
بحالت صغر ہی صغیر اور صغیرہ پر ولایت ثابت کر دیا تاکہ بعد میں صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے کے بعد جب از خود نکاح کرنے کی عمر کو پہنچے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفو فوت ہو جائے اور ہم پلہ کوئی رشتہ نہ ملے۔ اس ضرورت کے پیش نظر دوسرے اسبات کو ولایت دی گئی کہ ان کا وہ نکاح کر دیں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہے، اور جیسے باپ کے اندر شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں، یا دادا کے اندر شفقت ہوتی ہے اپنے پوتا پوتیوں کے حق میں، دیگر اولیاء میں ویسی شفقت اور الفت بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے باپ دادا کو تو نکاح کی ولایت ملنی چاہیے، کسی تیسرے کے لیے ولایت ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی کو صغیر یا صغیرہ کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب مال کے اندر باپ دادا کے سوا کسی اور کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، جبکہ مال یہ تو کم درجے کی چیز ہے، معمولی درجے کی چیز ہے، تو پھر نفس جو مال سے بہت اعلیٰ ہے، اولا ہے، اس نفس پر باپ دادا کے سوا کسی اور کو ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تو رہی سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کی تفصیل۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کل گفتگو کریں گے۔ آج آپ صورت مسئلہ سے متعلق جو عبارت ہے اور سیدنا امام مالک اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے اور جو مسلک ہے اس کا بیان اور ان کی دلیلوں کا بیان جس عبارت میں ہے اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ اِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِي کہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح جائز ہو جائے گا اگر صغیر صغیرہ کا نکاح ولی کر دے، خواہ وہ صغیر اور صغیرہ بکر ہو، صغیرہ بکر ہو یا سیب ہو، کوئی بھی ہو، صغیرہ اگر ہے نابالغہ ہے تو پھر اس پر ولایت حاصل ہوگی۔ اور ولی وہ اسبا ہوتا ہے، اور اسبا آپ پڑھ چکے ہوں گے سراجی میں کہ اسبا کسے کہتے ہیں، ان میں ترتیب کیا ہے، وہ ترتیب یہاں بھی چلتی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مخالف ہیں غیر اب میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر اب اور جد میں ہمارے مخالف ہیں، اور سیب صغیرہ میں بھی مخالف ہیں۔ سیدنا امام مالک کے قول کی وجہ یہ ہے کہ حرہ پر جو ولایت ہے یہ ضرورت کے اعتبار سے ہے، اور صغیرہ میں صغیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر شہوت منعدم ہے، مگر یہ ہے کہ باپ کی ولایت نص سے ثابت ہے خلاف قیاس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی سیدنا صدیق اکبر والی بات۔ والجد لیس فی معنی، امام مالک کہتے ہیں کہ دادا جو ہے یہ باپ کے معنی میں نہیں ہے، تو اب دادا کو باپ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ ہم امام مالک کی دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ولایت کا ثبوت صغیرہ پر یہ قیاس کے موافق ہے، کیونکہ نکاح بہت ساری مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مصلحتیں وافر مقدار میں جو پائی جاتی ہیں یہ عادتاً دو ہم پلہ لوگوں کے بیچ پائی جاتی ہے، اور ہر زمانے میں کفو کا اتفاق نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے حالت صغر میں کفو کی حفاظت کے لیے ولایت ثابت کر دی۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ نظر یعنی نگہداشت، یہ یعنی صغیرہ کی نگہداشت اور صغیر کی نگہداشت
غیر اب اور جد کی طرف ولایت نکاح کو سپرد کرنے میں تام نہیں ہوگی. کیوں؟ لقصور شفقتی، باپ اور دادا کے ماسوا جو ولی ہوتے ہیں ان کی شفقت میں کمی ہوتی ہے. وہ بود قرابتی، اور قرابت میں بود ہوتا ہے، اور اسی لیے باپ دادا کے سوا مال میں صغیر صغیرہ کے مال میں وہ تصرف کے مالک نہیں ہوتے. حالانکہ مال نفس کی بنسبت معمولی درجے کا ہے، تو اب نفس میں تصرف کا مالک نہ ہو، کیونکہ نفس جو ہے یہ مال کی بنسبت اعلیٰ اور اولیٰ ہے. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ